السلام علیکم۔ حجۃ الوداع۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب الحج باب خطبۃ ایام منی حدیث نمبر 1739 بروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب حجۃ الوداع حدیث نمبر 4406 بروایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 2950 بروایت سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ عن سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ عن سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت مذکور ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ کتاب رحیق المختوم میں بھی تفصیلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ حج بیت اللہ پر فرمائیں گے، یعنی حج بیت اللہ پر نکلیں گے۔ تو تمام مملکت اسلامیہ میں جہاں تک مملکت اسلامیہ پھیل چکی تھی منادی کر دی گئی، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے مدینہ منورہ آ گئے، اور وہاں سے 1 لاکھ یا 1,20,000 1,24,000 مختلف روایات میں تعداد مذکور ہے۔ اتنی تعداد میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کو نکل پڑے، چل دیے۔ حج بیت اللہ کے دوران، حجۃ الوداع کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن کو بھی حج کے مسائل اور مناسک سے واقفیت نہ ہو وہ مجھ سے دریافت کرنے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی جمع ہوں یا نہ جمع ہوں۔ اور پھر ایک مقام پر ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور اللہ بہتر جانتا ہے اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم عرفہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جی حضور یہ بالکل یوم عرفہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے؟ اس پر بھی یہی جواب ملا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جی حضور یہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک سوال اور فرمایا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھیے آج کے دن اور اس مہینے میں آپ سب کے جان و مال اور عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس شہر میں شکار کرنا حرام ہے، اس طرح حرمت کا بیان فرمایا۔ اور حج بیت اللہ کے موقع پر جب قربانی کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست خاص سے ذبح فرمائے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 37 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو حج بیت اللہ کا یہ واقعہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے مناسبت سے زیادہ مشہور ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعلان فرمایا، جیسے کہ سود بالکل ختم کر دیا، اور اس کی ابتدا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرنے سے کی۔ خون ناحق کو معاف فرما دیا، یعنی اگر کسی کا خون کسی کی گردن پر تھا تو وہ معاف فرما دیا، اور اس کی ابتدا ایاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کی، جنہیں زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو لیث نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ تھا حجۃ الوداع کا مستند حوالوں کے ساتھ مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ